آخر ایک ذہین دماغ بنتا کیسے ہے؟ آج ہم اسی حیرت انگیز سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، بالکل سائنسی نقطہ نظر سے، حمل سے لے کر بچپن تک۔ تو اس پورے سفر کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہم نے اسے 5 خاص حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ حمل کے جو پہلے 3 مہینے ہوتے ہیں نا، وہ سمجھیں کہ سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب بچے کے دماغ کا بالکل بنیادی ڈھانچہ یعنی اس کی بنیاد رکھی جا رہی ہوتی ہے۔ اس ابتدائی مرحلے میں ایک بہت ہی خاص سائنسی عمل ہوتا ہے، اس کا نام ہے نیوروجینیسس۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ نیوروجینیسس ہے کیا چیز؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ تو نیوروجینیسس آسان زبان میں کہیں تو یہ دماغ کے خلیوں یعنی نیورونز کے بننے کا عمل ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کسی عمارت کی بنیاد رکھی جا رہی ہو اور اسی بنیاد پر آگے چل کر ذہانت کی پوری عمارت کھڑی ہونی ہے۔ اور یہ اعداد و شمار ذرا دیکھیں، یہ واقعی حیران کر دینے والے ہیں۔ رحم کے اندر بچے کے دماغ کی جتنی بھی نشوونما ہونی ہے، اس کا 60% حصہ یعنی آدھے سے بھی زیادہ صرف اسی ابتدائی مرحلے میں مکمل ہو جاتا ہے۔ تو خود سوچیں کہ یہ وقت کتنا نازک اور کتنا اہم ہے۔ اچھا، تو اتنی تیزی سے جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے لیے ایندھن کہاں سے آتا ہے؟ اس کا جواب صرف ایک چیز میں ہے، اور وہ ہے فولک ایسڈ۔ یہی وجہ ہے کہ حاملہ ماؤں کے لیے سبز پتوں والی سبزیاں یا کلیجی جیسی غذائیں جن میں فولک ایسڈ بہت زیادہ ہوتا ہے بہت ضروری ہیں، اور اسی لیے ڈاکٹرز بھی آج کل تمام حاملہ خواتین کو اس کے سپلیمنٹس ضرور دیتے ہیں۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں۔ پہلے 13 ہفتے تو گزر گئے، اب کیا ہوتا ہے؟ اب نہ دماغ کی نشوونما کا فوکس پوری طرح سے بدل جاتا ہے، یعنی اب دماغ کا کام صرف نئے خلیے بنانا نہیں رہا، اب وہ ایک نئے اور زیادہ پیچیدہ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان لاکھوں کروڑوں خلیوں کو آپس میں جوڑا جائے۔ اس عمل کو کہتے ہیں سائنیپٹوجینیسس۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ جیسے گھر کی بنیاد تو رکھ دی گئی، اب اس میں بجلی کی وائرنگ ہو رہی ہے۔ بالکل اسی طرح دماغ کے خلیے اب ایک دوسرے سے اور پورے جسم سے رابطہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جب دماغ کا کام بدلا تو اس کی غذائی ضروریات بھی بدل گئیں۔ اب صرف فولک ایسڈ سے کام نہیں چلے گا، اب ان نئے کنیکشنز کو مضبوط بنانے کے لیے وائٹامن ڈی، میگنیشیم، زنک، مطلب کئی دوسرے وائٹامنز اور منرلز کی ایک پوری ٹیم چاہیے۔ لیکن بات صرف خوراک پر ختم نہیں ہوتی۔ ایک اور بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ ماں کی اپنی روزمرہ کی زندگی، اس کی سرگرمیاں، وہ بھی بچے کے دماغ پر براہ راست اثر ڈالتی ہیں۔ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حمل کا مطلب ہے کہ بس مکمل آرام کیا جائے، لیکن سائنس کچھ اور کہتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ماں کا ذہنی اور جسمانی طور پر ایکٹیو رہنا بچے کے دماغ کی نشوونما کے لیے